السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ 1910 کی بات ہے جب میں برصغیر کے شہر برٹش ٹاؤن کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھا۔ جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی لوکیشن یہ تھی کہ یہ 5 کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اوپر والی منزل میں صرف 2 کمرے تھے۔ میں کنوارا اور اکیلا اور تنہائی پسند تھا، لہٰذا میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک بیڈ اور اسٹڈی ٹیبل موجود تھا، ساتھ ہی اٹیچ باتھ بنا ہوا تھا۔ میرا ایک بنگالی خدمتگار جس کا نام کاسو بابا تھا، اسے میں نے صرف اپنی چاکری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے کبھی کبھار کوئی مہمان آ جاتے تو وہی ان کو چائے وغیرہ دیتا۔ میں دراصل دلی طور پر اپنے گھر آئے مہمانوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں پڑھاکو اور تنہا پسند تھا۔ جو مہمان بعض دفعہ لیچڑ ہو کر مجھے اپنی الٹی سیدھی بے مقصد باتوں میں لگا کر میرا قیمتی وقت ضائع کیا کرتے تھے، میں نے کاسو بابا کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ جب میں نے کسی لیچڑ مہمان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تو میں اسے اشارہ کر کے کہتا تو وہ سمجھ جاتا اور بولتا، سر آپ کا فلاں آفیسر کا فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں مجموعی طور پر اس محفل سے اٹھ جاتا۔ جون 1910 کو برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ اپنے دفتروں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ آرڈر 1 ہفتے کے لیے تھا۔ میں نے کاسو بابا کو کہا کہ تم بازار سے بہت سی انگلش لٹریچر کی بکس لے آؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ اس وقت بازار جانا بہت مشکل ہے۔ راستے میں ہندو سکھ آپس میں مورچہ بند ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اس نے بازار جانے سے انکار کر دیا اور بولا، سر وہ سامنے والے بنگلے میں ایک گورا مسٹر بیرٹ آئے ہیں، سنا ہے ان کی اپنی بہت بڑی کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی مطلوبہ کتب لے آؤں۔ میں نے اسے کہا، ہاں پوچھ لو، شاید وہ دے دیں یا نہ دیں۔ کاسو بابا تھوڑی دیر بعد میرے پاس چند بہت اچھی میرے پڑھنے کے لائق کتب لے آیا۔ وہ کتابیں انتہائی پرانی اور اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھیں، لیکن ان کو اتنے کرینے سے سنبھالنے والے نے ہی رکھا ہوا تھا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ شام کو کاسو بابا نے مجھے کہا، سر وہ سامنے والے مسٹر بیرٹ صاحب آئے ہیں۔ اوہو اچھا۔ ان کی آمد سے میں دلی طور پر خوش نہ تھا، لیکن میں نے بے دلی سے کاسو بابا کو کہا، میں تمہیں انہیں بھگانے یا ٹالنے کا اشارہ کروں تو تم مجھ سے وہی بات کرنا جو کہ میں تم سے کرتا ہوں۔ میں بیٹھک میں گیا تو مسٹر بیرٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور شکل سے ہی خشک طبع لگ رہا تھا۔ سوری، میں نے آپ کی کسی لازمی مصروفیات میں مداخلت تو نہیں کی؟ جی نہیں، مداخلت کیسی؟ آج کل تو ویسے بھی فسادات کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذرا گھروں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ اچھا تو آپ فارغ ہیں؟ اسی بہانے میں بھی 2-4 گھنٹے آپ سے گپ شپ لگا لوں گا۔ 2-4 گھنٹے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے مصنوعی خوش اخلاقی سے مسکرا کر کہا، جی ہاں کیوں نہیں، میں بھی تقریباً فارغ ہوں۔ بیرٹ نے ابتدائی طور پر مجھے بتایا کہ
کہ وہ یہاں اس شہر میں پرانی تاریخی عمارتیں اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کو بغور جائزہ لے کر اس کے بارے میں رپورٹ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہیں ہیں ان کو کسی طرح عام عوام کے لیے تفریح گاہ بنانے آیا ہے کہ ان کی تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہ ہے کو کس طرح عوام کے لیے تفریح گاہ بنایا جا سکے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا۔ بیرٹ نے کہا اسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر بتائی ہے۔ ویران خالی تاریخی عمارتوں کو تفریح گاہ بنانے سے حکومت کو کئی مقاصد حاصل ہوں گے۔ برسوں پرانی تاریخی عمارتوں کی رینوویشن ہو جائے گی۔ وہ بولتے رہے اور میں سنتا رہا۔ سر کاسو بابا جو پرانی کتب آپ کے گھر سے لایا ہے اسے آپ نے بڑے قرینے سے سنبھال کر رکھا ہے۔ بیرٹ نے اس کا جواب نحیف سا مسکرا کر دیتے ہوئے کہا مجھے تو اصل میں کتب بینی کا اتنا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہاں کبھی کبھار کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ دراصل میری بیٹی جو کہ اپر ہسٹری پی ایچ ڈی کے برابر ڈگری کر رہی ہے، اس کی لائبریری کی کتابیں ہیں۔ وہی دور دراز کے کتب فروش کباڑیوں کی دکانوں اور ادھر ادھر سے اچھی کتابیں خرید کر لاتی ہے۔ فارغ وقت میں ان کی نوک پلک ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ مسٹر بیرٹ کافی دیر میرے پاس بیٹھا میرا دماغ چاٹتا رہا۔ بالآخر مجھے اسے بھگانے کا وہی طریقہ استعمال کرنا پڑا، یعنی کہ کاسو بابا کو کہا کاسو بابا ذرا ایک کڑک چائے بنا کر تو لاؤ۔ 2 روز بعد کاسو بابا مجھ سے میری کتابیں لے کر مسٹر بیرٹ کو دے آیا اور اس کی جگہ دوسری کتب لے آیا۔ ان میں سے میں نے ایک کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک برٹش یونیورسٹی کی لائبریری کا کارڈ اور اس کارڈ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کارڈ کے نیچے لکھا تھا مسز ٹائزل بیرٹ کی تصویر ایک تیر کی مانند میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گھڑی کی چوتھائی میں اس سے ملوں۔ میں بیرٹ کے گھر اس کارڈ کو لے کر گیا۔ بیرٹ نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر مجھ سے اپنی روایتی انداز میں خشک بےمعنی باتیں کیں۔ میں دلی طور پر چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کی بیٹی ٹائزل سے ملوں۔ بیرٹ میرا اپنا مخصوص خشک موضوعات سے دماغ چاٹتا رہا۔ میں اسے بے دلی سے مسکرا کر یس اور نو کہتا رہا۔ میں نے بیرٹ سے پوچھا آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میری بیٹی، میری بیوی اور میرا بیٹا ہے۔ سر آپ سب اتوار کو میرے گھر ڈنر پر آئیں۔ نہیں تم اکیلے ہو، تم کو ایسا کرنے میں پریشانی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ آئندہ اتوار کو میرے گھر ڈنر کریں۔ میں نے بغیر کسی انکار کے ان کی دعوت قبول کر لی۔ اس دن میں ٹائزل کا دیدار نہ کر پایا تھا۔ اتوار کے روز ڈنر میں اپنے تئیں بہت اچھی طرح خوب بن سنور کر مسٹر بیرٹ کے بنگلے میں گیا تھا۔ ڈنر کی میز پر مسٹر بیرٹ نے پہلے میرا تعارف اپنی فیملی سے کروایا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیٹی بڑی سنجیدگی سے ڈنر میں مصروف تھی۔ سچ ہے وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ نہ اس کی جانب سے کوئی ایسا موضوع آ رہا تھا اور نہ ہی میری وہاں کوئی ہمت پڑ رہی تھی کہ میں اس سے کوئی موضوع چھیڑ سکتا۔ مسٹر بیرٹ باتیں کرتے رہے۔ میں نے ٹائزل کی جانب سے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے یس اور نو کا جواب دیتا رہا۔ ٹائزل ایک مناسب چہرے والی لڑکی تھی۔ وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بیرٹ کے سوا اس کی تمام فیملی خاموش طبع تھی۔
ڈنر سے واپسی پر میں ٹائزل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس حقیقت کا بھی بخوبی ادراک تھا کہ مسٹر بیرٹ اور اس کی فیملی نے میری عزت تو کی تھی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ گھلی ملی ہوئی نہیں تھی۔ اس طرح ہمارا ڈنر ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ہمت کر کے اس بنگلے میں کچھ بکس لینے گیا۔ وہاں خوش قسمتی سے اس کی بیوی سے میرا سامنا ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ٹائزل کھڑی تھی۔ میں نے ٹائزل کو کہا مہربانی کر کے مجھے فلاں بکس دے دیں۔ مسز بیرٹ نے مجھے کہا آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مجھے اپنے بیٹھک میں بٹھا کر چلی گئی۔ توقف کے بعد ٹائزل نے اپنے ہاتھ سے میری مطلوبہ بکس لے لی۔ میں نے اسے کہا سوری، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ اس نے خود ہی کہا نو پرابلم، آپ کو اگر اس بکس میں دلچسپی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ مجھے تو اس میں دلچسپی ہے، تو میرے پاس اس سے بھی اچھی موضوع پر کتب ہیں، آپ آ کر لے جائیے گا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے اپنے لبوں سے وہ لفظ بول دیا تھا جو کہ میں دل سے چاہتا تھا۔ تو کیا میں آپ کے پاس اپنی پسندیدہ مطلوبہ کتب لینے آ جایا کروں؟ ہاں کیوں نہیں، پھر میں تقریباً روزانہ بہانے سے ان سے ملنے آ جایا کرتا۔ اسی دوران بیرٹ بھی اپنے محکمانہ کورس کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں ٹائزل سے کتابیں لینے آتا رہا ہوں تو اس نے اس کا مائنڈ نہ کیا۔ میں نے اپنے مقصد کے اصول کو مزید بہت آسان بنانے کے لیے اس کے بھائی کو بھی اپنی جانب مائل کرنا شروع کر دیا۔ ٹائزل بھی مجھ سے ہلکے پھلکے انداز میں، بے باکی دوستانہ انداز میں گپ شپ مارنے لگی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ٹائزل نے مجھے کہا فائز تم سے مجھے شادی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور امید ہے کہ میرے ڈیڈی ممی کو بھی نہیں ہوگا، لیکن میں شادی اپنی اسٹڈی ختم کرنے کے بعد ہی کروں گی۔ کب تک تمہاری اسٹڈی ختم ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا یہی کوئی 2-3 سال، اگر تم انتظار کر لو۔ میرے لبوں سے تفکرانہ انداز والی سیٹی نکلی، یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ دیکھو میں شادی کے جھنجٹ میں پڑ کر اپنی پی ایچ ڈی اسٹڈی کو عین موڑ پر ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا اس کا ایک حل ہے، اس سے نہ تو تمہاری جاری تعلیم میں کوئی حرج آئے گا اور ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ دیکھو ہم شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے سے صرف اتوار والے دن رجوع کیا کریں گے۔ بقیہ 6 روز تم بے شک جہاں مرضی جاؤ اسٹڈی کرو۔ جاؤ اچھا میں تمہاری اس خواہش تجویز کا ذکر اپنے ڈیڈی سے کروں گی۔ شام کو مسٹر بیرٹ اور اس کی وائف نے مجھے بنگلے میں خصوصی طور پر ڈنر پر بلایا۔ وہاں ٹائزل بھی موجود تھی۔ بیرٹ نے مجھ سے پوچھا تم واقعی ٹائزل سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مسٹر بیرٹ نے مجھے کہا اگر تم ہماری بیٹی سے واقعی شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی وہ تم سے صرف اتوار کے دن ہی رجوع کیا کرے گی اور باقی 6 روز وہ اپنی اسٹڈی جاری رکھے گی۔ میں ٹائزل کو حاصل کرنے کے لیے جنون محبت میں اس مذاکرہ خیز شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ ٹائزل سے میری شادی ہوگی، وہ ایک محبت کرنے والی بیوی ضرور ثابت ہوئی، لیکن اس کے ذہن میں پڑھائی کا اتنا جنون سوار تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ساتھ لا تعداد کتب کے ساتھ گزارتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری نئی دلہن میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن میں اسے اس کی پڑھائی سے اس لیے ڈسٹرب نہ کرتا کہ وہ میری جانب سے متنفر نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اتوار کو میرے پاس آئے گی۔ اس نے میرے بنگلے کے اوپرے کمرے میں خصوصی طور پر اپنا اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا۔ وہ وہاں تا دیر پڑھتی رہتی تھی۔
وہ شاذ و نادر ہی چند لمحوں کے لیے میرے پاس نیچے آتی تھی۔ میں اس سے کہتا تھا کہ میں اپنی شادی کو بڑا مذاکرہ خیز اور باعث اذیت تصور سمجھتا ہوں۔ ٹائزل مجھے کہتی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور آپ میری اسٹڈی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے امتحان دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے یہ الفاظ میرے گالوں پر مسکرا کر محبت بھری چٹکی کاٹ کر کہے تھے۔ ایک رات حسب معمول ٹائزل بنگلے کے اوپری کمرے میں اسٹڈی کر رہی تھی۔ میں اس کی جانب صبر کیے اپنے بیڈ پر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک کاسو بابا بڑے سہمے ہوئے انداز میں میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی اس انداز میں میرے سامنے نہیں آئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کاسو بابا خیریت تو ہے؟ اب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ میری اس بات پر رونے لگے۔ میں سمجھا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کاسو بابا خیر تو ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اس ڈری سہمی حالت میں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، آپ کرسی پر آرام سے بیٹھیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس دے کر پوچھا، اپنے اعصاب قابو میں رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تمہاری ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی ہے۔ میں نے اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے بتاؤں۔ کون سی بات؟ اس نے کہا، سر میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نہ جانے کیسے میرے اس بات کا یقین کریں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ہاں، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی باتوں پر یقین کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ کاسو بابا لپک کر میرے قریب آ گیا۔ اس نے مجھے بڑی عجیب اور میرے پاؤں سے زمین نکالنے والی بات بتائی۔ مسٹر فائز، میں نے آج اوپر والی منزل کے کمرے میں سیڑھیوں کے عین وسط میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو ٹائزل کے ساتھ دیکھا ہے۔ کاسو بابا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم یہ کیا دیوانوں والی اور کس قسم کی گھٹیا بات کر رہے ہو؟ معاف کرنا مسٹر فائز، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے میری جو تعریف کی تھی وہ کیا جھوٹ تھی؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے ادنیٰ ملازم ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ٹائزل اور بقول وہ تمہارے وہ خوبصورت لڑکا اکٹھے کس حالت میں تھے؟ جی، میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑی محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کاسو بابا تم اب جاؤ۔ میں نے اس وقت کاسو بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل محسوس کیا تھا۔ ٹائزل اوپر کے کمرے میں اسٹڈی روم لائبریری میں رات گئے ہوتی تھی اور میں جب اپنے آفس جانے کی تیاری کرتا تھا تو اس وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اس سے میری زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہوا پاتی تھی، جبکہ صرف اتوار کے روز جب وہ میرے بیڈ پر آتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے واقعی محبت موجود ہے۔ اس کا اظہار مجھے اس کی جانب سے اس کی رومانس بھرے انداز سے ہوتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان تھا۔ ایک درمیانی رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا اٹیچ باتھ تو خراب ہے، میں کیوں نہ فراغت کے لیے اوپر کمرے کا بیت الخلاء استعمال کر لوں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ ننگے پاؤں جب اوپر منزل کی جانب جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا تو آخری سیڑھی پر میری ناک تو ایک دل فریب خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں وہاں رک کر زور زور سے چند گہرے سانس لینے لگا۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اس کمرے کے بند دروازے کے اور قریب گیا تو وہاں
مجھے واقعی محسوس ہوا کہ کوئی ٹائزل کے پاس ہے۔ میں نے کمرے کے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ٹائزل بک شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف ٹائزل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹائزل اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھی۔ فائز، خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیسے؟ وہ میں نے اوپر والی منزل کا بات استعمال کرنا تھا۔ بات سے فراغت کے بعد میں نے ٹائزل کے چہرے پر غور کر کے دیکھا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولی، میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، بہت۔ اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے اس سے پھر پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ ٹائزل نے کہا کہ فائز، لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، تم اس قسم کی بے ربط باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے اثرات طاری کر لیے۔ میں نے کہا، میں نے تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامات پائی ہیں۔ پھر میں نے اسے کاسو بابا اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی بات کا اس سے ذکر کیا تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سکتہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہے اسے تم مجھے بے دھڑک بتاؤ۔ مجھے حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ ٹائزل میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ فائز، تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو۔ مجھے میرے خدا کی قسم مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ لیکن ہاں بولو لیکن، میں نے بڑے اطمینان سے اسے کہا۔ ٹائزل نے مجھے کہا، تم اور میرے ڈنر کے بعد ہم باہر واک پہ جائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ہوا ایک ایسا عجیب اور دل ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گی جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے اس سے تجسس سے پوچھا۔ تھوڑا صبر کر لو، میری پراسرار کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور ٹائزل بازار میں چہل قدمی کرنے گئے۔ وہاں سے میں ایک چائے کے ہوٹل میں اسے لے گیا۔ اس ہوٹل میں ٹائزل نے کہا، فائز، میں جو تمہیں اپنی زندگی کا عجیب راز بتا رہی ہوں، تم اسے غور سے سننا اور پھر تم ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا کہ میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے، اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ ٹائزل نے مجھے ہوٹل میں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اب ٹائزل کی ہی زبانی سنیے۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی ادھوری شبیہ بنا کرتی تھی۔ میں اس شبیہ کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب رفتہ رفتہ یہ شبیہ ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا، ٹائزل، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایک بار اس کا ذکر اپنے پروفیسر سے کیا تھا کہ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ میری بات سن کر پروفیسر نے مجھے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے تم صرف ایک خواب کی طرح لو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔ چند روز تک وہی شخص میرے خوابوں میں آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹائزل، میں نے تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ میں نیند میں یہی سمجھ پاتی تھی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اسی دوران میرا دماغ کہتا تھا کہ ٹائزل، فوری طور پر جاگنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تئیں جاگنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پراسرار شخص میری نیند کو اتنا گہرا کر دیتا
کہ میں اپنی ہزار کوشش کرنے کے باوجود زہر وہ وہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں وہ مشکل جاگتی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے کو دکھلایا۔ اس شخص نے میرے فادر کو کہا کہ جس قسم کی لڑکی بات بتا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی غیر مخلوق سے بڑا معاملہ ہے، لہذا اسے مشہور عامل روحوں اور جنات کو سمجھنے والے شخص سے ملوایا جائے۔ لہذا میرے فادر مجھے اس عامل کے پاس ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے تفصیلاً کچھ باتیں کی۔ دوسرے روز میرے فادر مجھے جب اس کے ڈیرے پر لے گئے، بتایا کہ ٹائزل نے جس رات خوشبو لگائی ہوگی تو یقیناً اس پر گنیش نامی جن عاشق ہو گیا ہوگا۔ یہ گنیش نامی جن کون ہے؟ میرے فادر نے پرتجسس انداز میں پوچھا تھا۔ اس نے کہا، سچ بتاؤں یہ گنیش نامی جن عاشق مزاج، خوشبوؤں اور لڑکیوں کا دل دادا ہوتا ہے، اور یہ اپنی جناتی دنیا کا آوارہ باسی ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی تیز خوشبو لگی خوبصورت لڑکی کو اپنی نظر میں رکھ کر اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو تمہارا کیا فائدہ کہ تم کیسے ماہر عملیات ہو؟ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ اس نے فادر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دیں، صاف بات ہے کہ یہ گنیش جن کو قابو کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے اس معقول معاوضہ لے کر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے عمل سے تمہاری بیٹی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرے فادر نے مزید ماہر عملیات سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کا توڑ جو کرے گا تو وہ نتھن لال ہی کر سکتا ہے۔ نتھن لال مجھے تقریباً روزانہ اپنے ڈیرے پر بلانے لگا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے ماتھے پر کچھ پڑھتا رہتا۔ میں اس سے پوچھا کرتی تھی، تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ماتھے پر تالا لگاتا ہوں۔ کیسا تالا؟ اس کا سوال کا جواب تمہیں رات کو ملے گا۔ رات کو میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گنیش کی ادھوری شبیہ میرے سامنے موجود ہے، لیکن لگتا تھا اس ادھوری شفاف شبیہ کو مکمل ہونے سے اسے کوئی پراسرار طاقت روکتی تھی۔ جس دن میں نتھن لال کے پاس جانے میں کسل مندی کرتی تو گنیش جن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر مجھے خواب میں میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ مجھے اپنے خوابوں میں آنے سے روکنے کی اور کوشش نہ کرو۔ اگر تم نے مزید ایسا کیا تو میں تیش میں آ کر وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر میرے خواب سے غائب ہو گیا جی، اور میرے فادر کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کب تک گنیش جن کو تمہارے خوابوں میں نہ آنے کے لیے اپنے عملیات کا استعمال کروں۔ دراصل میں اب تمہارا یہ کام کرنے سے مجبور ہوں۔ میرے فادر نے پوچھا، کیوں؟ پسینے کی بوندیں منڈلانے لگیں۔ اس نے کہا، بیرٹ صاحب، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ مجھے میری قابو جن نے دھمکی دی ہے کہ گنیش کہتا ہے کہ نتھن لال تو اپنی اوقات میں رہ، ایسا نہ ہو کہ تیری جان لے لوں۔ میں سچ بتاؤں تمہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضدی گنیش جن ایک دن ٹائزل کو کسی نہ کسی روپ میں حاصل کر لے گا۔ اس کی بات سن کر فادر میں انتہائی پریشان ہو گئے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا تھا کہ میری آنکھوں میں نیند کا شدید غلبہ طاری
ہونے کے باوجود میں رات کو سونے سے کتراتی تھی۔ میں رات بھر تیز پتی والی کڑک چائے پیتی رہتی۔ میری صحت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میری فیملی نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی خبر بنگلے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ایک دن میں رات کو اکیلی تھی کہ گنیش جن میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ ٹائزل، تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ٹائزل، میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے ادھر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نگاہ پڑ گئی۔ اگر تم نے تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ اچھا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواباً کہا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھو، میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم مجھے اپنا دل بھی دو گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ساتھ ہی میں چلانے لگی۔ گنیش جن ایک ضدی ڈھیٹ قسم کا جن ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئے۔ گنیش بھی میرے خوابوں میں بہت کم آتا تھا۔ ٹائزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میری جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ اس لیے میں نے آپ سے اسی شرط پر شادی کی تھی کہ آپ میری ڈگری کے حصول تک آپ مجھ سے زیادہ محبت کے لیے رجوع نہیں کریں گے۔ آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپر والے کمرے میں اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر گنیش جن مجسم بن کر وہاں بھی آ گیا۔ میری پھر وہی کیفیت ہو گئی، یعنی اس نے نہ جانے کیا مجھ پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ میں نے چلانا شروع کیا۔ میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹائزل، اب تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلنے کے لیے تیاری کرو۔ میں جھنجھلا کر اٹھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ خدا کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ گنیش جن نے کہا، ٹائزل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کے باہوں میں جھولے۔ دیکھو، یہ تم کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو۔ تم اس بات کو چھوڑو کہ تم مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی۔ یہ میرا کام ہے تمہارے دل میں اپنے جادو سے اپنی محبت پیدا کروں۔ تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو۔ ویسے میں نیچے تمہارے خاوند کے سامنے بھی دھڑلے سے آ سکتا ہوں۔ دیکھو، میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ سوچنے دو اگر سوچتا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں اپنی دلہن بنا کر لے جانا ہے۔ ٹائزل، تم فکر نہ کرو۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر مسٹر فائز سے زیادہ خوشحال رکھوں گا۔ نہیں گنیش، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے۔ تم پلیز چلے جاؤ۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں فائز سے شادی کرنے کے بعد زندگی معیاری اور مکمل ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے۔ اس طرح روز جن آتا اور مجھ سے یہی کہتا کہ وہ شادی کر کے مجھے لے جائے گا۔ تمہارے اور میرے درمیان میری تعلیم مکمل ہونے کا ہی معاہدہ ہے۔ تم اور میری حق زوجیت کے معاملے میں صرف چھٹی کے روز رجوع کریں گے۔ آج میں بذات خود معاہدہ ختم کرتی ہوں۔ ایک رات اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا،
کہ میں آخری وقت تک تم سے وفا کروں گی۔ اس رات میں نے دل کھول کر محبت بھری باتیں کی۔ صبح کے وقت میری گہری نیند سے آنکھ لگ گئی۔ میرے خواب میں پہلی عجیب و غریب شبیہ بننا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مجسمہ بن گیا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ٹائزل نے مجھے بتایا تھا۔ اس شخص نے مجھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا، فائز، تم ٹائزل کی عارضی محبت ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو۔ میں نے ٹائزل کا دل و دماغ تبدیل کر دیا ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، ٹائزل اب تمہاری نہیں رہی۔ اس کے دل و دماغ میں بس گیا۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے پاس ساتھ لیٹی ٹائزل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ٹائزل اٹھو، ٹائزل اٹھو۔ وہ گہری نیند میں بڑبڑاتے اٹھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور مجھے دھکیلتے ہوئے دیوانہ وار انداز میں کہا، کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹائزل؟ میں تمہارا شوہر اور تم میری بیوی ہو۔ اس نے جنونی حالت میں میرا منہ نوچتے ہوئے کہا، نہیں، میں گنیش کی بیوی ہوں۔ میرا دل اس اندیشے سے زور زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خبیث گنیش جن نے اپنا کام کر ہی ڈالا۔ ٹائزل اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے کاسو بابا کو کہا کہ ہم فوری طور پر ٹائزل کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جائیں۔ میں نے کاسو بابا سے کہا کہ وہ اس کی فیملی کو انفارم کر دے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے اسے شانت کرنے کے لیے کچھ ٹیکے لگائے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی فیملی بھی اسپتال میں آ گئی۔ میں نے مسٹر بیرٹ کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، کہ تم نے میرے گلے اپنی پاگل لڑکی ڈال دی ہے۔ بیرٹ نے شرمندہ ہونے کے بجائے کہا، تمہارا اور میرا اسٹیٹس ایسا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کے قابل نہ تھے۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں اپنا سینہ پھلا کر بات کی، میں ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ آفیسر ہوں اور تم ایک معمولی ایجوکیٹڈ، تم جیسے ہزاروں بھارت میں رولتے پھرتے ہیں۔ ٹائزل کی دیوانگی پاگل پنا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسپتال کی جانب سے دی جانے والی نشہ آور ادویات اور ٹیکے سب بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ ٹائزل مسلسل فلک جگاف چیخیں مار کر شور کر رہی تھی، گنیش جن، تم کہاں ہو؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ فائز، یہ بدماش کون ہے جو مجھے میرے بستر سے اٹھا لایا ہے؟ گنیش، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کے قریب جاتا تو میرے چہرے پر تھوک کر کہتی تھی، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں گنیش کی دلہن ہوں۔ مینٹل ہسپتال والوں نے اپنے طور پر اسے شانت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے قابو میں نہ آئی۔ اس کی فیملی اسپتال سے چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ سچی بات ہے، ٹائزل کا کیس ان کی سمجھ سے باہر ہے، لہذا تم اسے جن وغیرہ کے سلسلے کو سمجھنے والے ماہر عملیات، روحوں کو نکالنے والوں کو دکھاؤ۔ میں ٹائزل کو نتھن لال کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کیس میرے پاس پہلے بھی مسٹر بیرٹ لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا کہ گنیش ایک طاقتور جن ہے اور عشق مزاج، ضدی اور نادیدہ مخلوق ہے، لہذا وہ اسے ہر صورت میں اپنا لے گا۔ لہذا تمہارا ادھر ادھر پھرنا بیکار ہے۔ کاش وہ مجسم انسان ہوتا تو میں اس کے بخیے ادھیڑ دیتا۔ میں نے اپنے ہتھیلیوں کو بھینچ کر کہا، میں نتھن لال کے بعد ٹائزل کو نہ جانے کہاں کہاں لے کر پھرا۔ میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن گنیش جن کا نام سن کر بڑے بڑے ماہر عملیات اپنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ وہ چلا چلا کر کہتی تھی،
مسٹر فائز، مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم کون ہو؟ میرا شوہر گنیش ہے۔ ایک دن ٹائزل مردہ پائی گئی تھی۔ مجھے نتھن لال ماہر عملیات نے بتایا کہ گنیش جن اس کی روح کو اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلو فائز نے یہ بتایا کہ مجھے ایک بار اس قسم کا خواب آیا جس میں نے دیکھا کہ ٹائزل خوبصورت دلہن بنی خوبصورت نوجوان گنیش جن کے ساتھ ایک بار میں بیٹھی اس سے محبت بھری